اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اے آئی فنکشن جو ہے جائز ہے یا حرام ہے، کیونکہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی بنا پر اس کو ناجائز قرار دیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں جو کئی لوگوں کے ذہن میں ہے۔ کیا مصنوعی ذہانت اے آئی اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی انسان کی جگہ لے لے گی، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ ترقی کا ایک نیا دروازہ ہے۔ تو حقیقت کیا ہے؟ چلے سب سے پہلے ایک سوال، کیا کوئی چیز صرف اس لیے حرام ہو سکتی ہے کہ وہ نئی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو موبائل فون اور انٹرنیٹ اور گاڑیاں بھی حرام ہوتی۔ اسلام میں کسی بھی نئی چیز کو دیکھنے کا ایک اصول ہے، اگر وہ شرائط کے مطابق ہو تو جائز اور اگر وہ خلاف شرائط ہو تو ناجائز۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی تخلیق میں مداخلت ہے اور تخلیق کا حق صرف اللہ کو ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اے آئی واقعہ کسی چیز کو تخلیق کر رہا ہے؟ تخلیق کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی موجودہ چیز کے پیدا کرنا، اور یہ کام صرف اللہ کا ہے۔ لیکن انسان جو کچھ بھی جانتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ہی بناتا ہے۔ اگر کوئی روبوٹ یا اے آئی انسان کی طرح سوچ سکتا ہے تو وہ خود بخود خالق نہیں بن جاتا، یہ بلکہ ویسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر، موبائل اور کیمرہ۔ یہ سب انسانی علم اور اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ اسلام کسی بھی چیز کو اس کے استعمال کی بنیاد پر جائز یا ناجائز قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر اے آئی قرآن و حدیث کے ترجمے، اسلامی سوالات کے جوابات یا علمی تحقیق کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے، اور اگر اے آئی کو جھوٹ پھیلانے، غلط معلومات دینے یا کسی فاحش کام کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہوگا۔ بلکہ اسی طرح جیسے ایک چاقو اگر اس سے کھانے کے لیے سبزی کاٹی جائے تو یہ جائز، لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی دینی سوالات کے جوابات دے سکتا ہے، تو کیا علماء کی ضرورت ختم ہو جائے گی؟ نہیں، کیونکہ اے آئی صرف معلومات دیتا ہے، فتوے نہیں دے سکتا، کیونکہ اے آئی کو صحیح اور غلط کا فرق خود معلوم نہیں، بلکہ جو ڈیٹا اسے دیا جائے وہی جواب دے گا۔ دین کے پیچیدہ مسائل میں اجتہاد اور گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اے آئی ایک مددگار ٹول ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی مفتی یا عالم کی جگہ نہیں لے سکتا۔ مختلف اسلامی اسکالرز کا اے آئی پر کیا موقف ہے؟ شیخ سلیمان کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کا استعمال اس نیت کے مطابق ہوتا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہو۔ اگر نیت درست ہو تو یہ حلال ہے، ورنہ حرام۔ ڈاکٹر یوسف کے مطابق ہر نئی ایجاد کو اس کی نیت اور استعمال کے مطابق جانچنا چاہیے۔ اے آئی بذات خود نہ حلال ہے نہ حرام، بلکہ اس کا استعمال اسے ناجائز یا جائز بناتا ہے۔ سعودی اور دوسرے اسلامی ادارے یہ کہتے ہیں کہ اے آئی جائز ہے، بشرطے یہ کہ اسے اسلامی اصولوں کے مطابق استعمال کیا جائے۔ قرآن و احادیث کے تراجم اور تفسیر میں مدد، اسلامی سوالات کے جوابات فراہم کرنا، تعلیم اور سائنسی تحقیق میں معاونت، کاروبار اور روزمرہ زندگی میں آسانی پیدا کرنا، یہ اے آئی کے صحیح استعمال ہیں۔ جھوٹ اور دھوکے کے لیے استعمال، فاحش مواد بنانے یا پھیلانے میں مدد، دین کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے استعمال، یہ استعمال اے آئی کا ناجائز ہے۔ یہ مکمل طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اے آئی کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انٹرنیٹ کو اچھے اور برے دونوں کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ویسے ہی اے آئی کو بھی، اگر ہم اسے نیک مقاصد کے لیے استعمال کریں
تو یہ اسلام کے لیے ایک بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس سے غلط راستے پر لگایا جائے تو یہ گمراہی اور فتنہ بھی بنا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، آپ اے آئی کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز دوستوں تک شیئر کیجیے تاکہ سب لوگ اس کے بارے میں جان سکیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے کیسے نہیں۔ اس کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔